بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ عورت وطر کی نماز کیسے پڑھے گی۔ عورت کی وطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ لوگ اس ویڈیو میں بنے رہیں، صدقہ جاریہ سمجھ کر کے ویڈیو کو آگے بھی بھیجیں۔ دیکھیے، عورت کی نماز کا طریقہ ایسا ہی ہے جیسے مرد کا طریقہ ہوتا ہے۔ نماز سیم ہے دونوں کی نماز سیم ہی ہے، وطر دونوں کو سیم ہی پڑھنے پڑتے ہیں، بس مختلف طریقہ ہے پڑھنے کا۔ عورت کو پردے کے ساتھ میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور مردوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ سنتی لباس ہو اور وقت پر ادا کریں، اور اسی طریقے سے وہ سر پر ٹوپی لگا کر کے ادا کریں، یعنی اچھی انداز میں وہ وطر کی نماز ادا کریں۔ اور عورتوں کے لیے ہے کہ وہ صدر کے ساتھ میں، مکمل صدر کے ساتھ میں وہ وطر کی نماز پڑھیں۔ باقی طریقہ کیا ہے پڑھنے کا، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، وہ دونوں کو سیم ہے، مرد ہو یا عورت ہو دونوں کا سیم ہے، لیکن طریقہ پڑھنے کا اور جو حید اختیار کرنی ہے، شکل اختیار کرنی ہے، وہ عورت کو الگ کرنی ہے، مرد کو الگ کرنی ہے۔ تو اب سب سے پہلے آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عورت کا صدر کیا ہے اور مرد کا صدر کیا ہے۔ عورت کا صدر یہ ہے کہ سر کے بال سے لے کر مکمل پیر تک کی عورت کا صدر ہے، لیکن نماز میں کیا ہے، اس کی ہتھیلیاں کھلی رہتی ہیں اور پاؤں کے جو پنڈلیوں سے نیچے جو حصہ ہوتا ہے وہ بھی کھلی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی ساری چیز چھپی رہتی ہے، سر بھی، بال بھی کوئی نظر نہیں آنا چاہیے، ایسا دوپٹہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے بال نظر آ جائیں، بال کی حید معلوم ہو یا جسم کی ساخت معلوم ہو۔ یہ بھی پردے میں آتا ہے کہ اگر یہ بال نظر آتے ہیں تو اس سے نماز ٹوٹنے کا خطرہ رہتا ہے۔ تو بہرحال ایسا لباس پہنے، ایسی چادر، ایسی چیز پہنے نماز پڑھتے ہوئے کہ جس سے صدر نظر نہ آئے۔ مکمل صدر عورت کا ہے، ہتھیلی کو چھوڑ کر کے اور پیروں کی پنڈلیوں سے نیچے کا حصہ چھوڑ کر کے اور چہرہ چھوڑ کر کے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو عورت نیت کر لے گی کہ نیت کرتی ہوں میں 3 رکعت نماز وطر واجب، یہ واجب ہوتے ہیں وطر کہ واجب کی نیت کرتی ہوں میں۔ اس کے بعد میں وہ اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھ لے، ہاتھوں کو کانوں تک نہ اٹھائے وہ، بلکہ وہ کاندھوں تک اٹھا لے اور پھر وہ سینے پر باندھ لے۔ اس کے بعد میں سب سے پہلے تو وہ ثنا پڑھے، ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ تو ثنا پڑھنے کے بعد میں تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے۔ اب اس کے بعد میں وہ سورہ فاتحہ پڑھے گی۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین مکمل سورت پڑھے گی، سورہ فاتحہ الحمد شریف جو ہے۔ اس کے بعد میں بسم اللہ پڑھے، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد میں کوئی بھی ایک سورت ملا لے۔ مثال کے طور پر پہلی رکعت میں اذا جاء کی سورت ملا لے، اذا جاء نصر اللہ، یہ پہلی رکعت میں پڑھ لے۔ اس کے بعد میں اس سورت کو پڑھنے کے بعد میں اب وہ رکوع میں چلی جائے۔ رکوع میں جانے کے بعد میں وہ رکوع کی تسبیح پڑھے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد میں وہ کھڑی ہو جائے، اور کھڑی ہونے کے بعد میں وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہ ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد میں وہ رکوع سے کرنے کے بعد میں اور کھڑے ہونے کے بعد سے جا کر کے سیدھے وہ سجدے میں چلی جائے، اور سجدے میں جانے کے بعد میں وہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کم از کم، باقی 5 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھ سکتی ہے۔ اس کے بعد میں وہ دونوں سجدے کرے گی، دونوں سجدے میں 3 بار پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد میں وہ دوسرے رکعت کے لیے کھڑی ہو جائے۔ تو اب جب دوسرے رکعت کے لیے کھڑی ہو جائے تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد میں سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے بعد میں سورت ملائی جائے بسم اللہ پڑھ کر کے، اور اس کے بعد میں پھر دوسری سورت تبت یدا ملا لے یا کوئی اور دوسری، لیکن یہاں آپ نے پہلی رکعت میں اذا جاء پڑھ رکھی تھی تو یہاں پر تبت ملا لینا چاہیے، اور تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یہ سورت ہے، اس کو مکمل پڑھ لیں۔ اور اس کو پڑھنے کے بعد میں اب رکوع کرے، اور رکوع کے بعد میں سجدے کرے، اور سجدے کرنے کے بعد میں وہ بیٹھ جائے التحیات کے لیے۔ اب التحیات پڑھے گی، وہ التحیات پڑھنے کے بعد میں درود شریف ابھی نہ پڑھے بلکہ وہ فوراً کھڑی ہو جائے، اور کھڑی ہونے کے بعد میں پھر سے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ شروع کرے، اور سورہ فاتحہ کے بعد میں بسم اللہ اور پھر قل هو اللہ احد یہ والی سورت مکمل کر لے، اور اس کے بعد میں وہ اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ اٹھائے دوبارہ وہ کاندھوں تک، اور اس کے بعد میں وہ نیت باندھ لے۔ اب وہ وطر کی دعا پڑھے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ اس دعا کو پڑھے وطر کی دعا کو، اور وطر کی دعا پڑھنے کے بعد میں وہ رکوع کرے گی، اور رکوع کرنے کے بعد میں وہ سجدہ، اور سجدے کے بعد پھر وہ تحیات میں پڑھ جائے گی، اور تحیات پڑھنے کے بعد میں وہ درود شریف، اور درود شریف کے بعد میں اللہم انی ظلمت نفسی دعائے معصورہ پھر ربنا آتنا، اور اس کے بعد میں وہ سلام پھیل لی دونوں طرف۔ تو یہ عورت کی نماز کا طریقہ ہے وطر پڑھنے کا۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو خوب زیادہ شیئر کیجیے، آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچنس ہو ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔